السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم۔ قابل قدر احترام بھائی اور بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ پورے عالم اسلام میں کن حالات اور پریشانیوں سے گزر رہی ہے۔ دنیا کی ہر قوم ہم سے نفرت کر رہی ہے، غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں اس بات کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو گیا، اور ہمارا سب کا ایمان ہے اس بات پر کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اور ہر مخلوق اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ کہ دنیا کی قوموں کے دلوں کے اندر جو مسلمانوں کی نفرت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس کو ڈالنے والا بھی اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہر مخلوق کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جب چاہے گا تو ہماری محبت میں تبدیل کر دے گا، جب چاہے گا اس کو دشمنی میں تبدیل کر دے گا۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے الٹا گھما دیا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں اس وقت عزت دیں گے اور تمہیں امن دیں گے، اس پر اللہ رب العزت ہمیں شرط بتاتے ہیں کہ میری اطاعت کرنی ہوگی آپ کو۔ تو یہ جو حالات آئے ہیں، ہم دوسروں پر الزام نہ ٹھہرائے، اس حالات کو دعوت دینے والے ہم خود ہیں۔ ہم نے دو کام بڑے کیے جو اللہ کی ناراضگی ہم پر آئی۔ ایک تو اللہ رب العزت کی ہم نے اطاعت نہیں کی، دوسرے نمبر پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک نہیں ہے۔ یہ دو سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت ہم پر اللہ کی طرف سے جو غضب نازل ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ دو ہے۔ اگر یہ دو کام ہم کر لیں گے کہ ہمیں پیدا کرنے والا رزاق اور پیدا کرنے والا پروردگار کی احکام کو ہم مان لیں گے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی تمہارے اچھے تعلقات ہو، میرے بندوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہو، اس کے نتیجے میں ہم تمہارے پر ہماری مدد اتاریں گے، اس کے بغیر ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے، اللہ ہماری مدد کر دے گا۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ نے ضابطہ اور اصول طے کر دیا اور سنت طے کر دی ہے کہ تم ہمارے اس معیار کے مطابق عمل کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ہمارے ہر حکم کو، ہر احکام کو آپ کو ماننا ہوگا۔ تھوڑی سی بھی نافرمانی کرو گے ہماری مدد چلی جائے گی، اور اس میں کوئی فرد مستثنا نہیں ہے۔ نبی بھی مکلف ہوتے تھے اللہ کی اطاعت کے، کہ آپ بھی منمانی نہیں کر سکتے ہو۔
12 ہم سن چکے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر یہ کہہ دیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، میرے پر حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ سارے نبیوں کے سردار ہے، جس کے لیے ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ قرآن میں تنبیہ فرماتے ہیں، نبی جی آپ کون ہو حلال کو حرام بنانے والے اور حرام کو حلال؟ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ نے کیا کر دیا؟ آپ اپنی قسم توڑیے اور شہد کھائیے، یہ ہم نے اس کو حلال کیا ہے۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ میں جو آپ کو حکم دے رہا ہوں، آپ ہمارے خلیفہ ہو، آپ کا کام ہے میسج کو پاس کر دینا ہے۔ روک دیا گیا، اور جہاں کہیں کوئی تصور بھی آیا تو اللہ تعالیٰ نے نکیر فرما دی۔ مکہ کے دور میں ایک مرتبہ ایسا دور آیا کہ عبداللہ ابن مکتوم، حضرت بلال اور کچھ غریب صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو قریش کے سردار نے کہا کہ محمد ہم تمہارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ یہ غریب لوگ تمہارے ساتھ جو بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے، تم ان کو ہٹاؤ، اپنے سے دور کرو، ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت ان کے ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھوں، کچھ بات چیت ہو، اور ہو سکتا ہے ایمان کی طرف آ جائے۔ فوراً آسمان سے اللہ متنبع کر رہے ہیں کہ ایسے سردار اور جاہلوں سے دنیا بھر جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے نگاہوں میں بلال عبداللہ ابن مکتوم قابل قدر ہے، آپ یہ نہ کریں۔ نبی بھی اس کے پابند ہیں، اللہ کی حدود کو نہیں توڑ سکتے۔ ایک عورت نے، فاطمہ تھی بنو مخزومہ کی، اس نے چوری کر دی، بڑی اونچی خاندان کی عورت تھی وہ، اور اسلام میں یہ بتایا گیا ہے اسلامی فقہ میں کہ اگر کوئی آدمی کا کوئی مسئلہ ہو جائے اسلامی ملک میں، جہاں 100% اسلامی احکام وہاں ہوتے ہو، تو قاضی کے پاس جانے سے پہلے تم صلح سمادھان کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہارا کیس قاضی کے پاس چلا گیا اور جو مجرم ہے اس نے اپنے جرم کا اقرار کر دیا اور قاضی نے فیصلہ سنا دیا، اب اس کے خلاف اب کوئی کمپرومائز نہیں، اب آپ پر فیصلہ نافذ ہو کے رہے گا۔ تو فاطمہ کا کیس حضور کی خدمت میں آیا، بڑی اونچے خاندان کی عورت تھی وہ، حضور نے فیصلہ سنا دیا، اس کو پوچھا تو نے یہ چوری کی ہے کہ ہاں کی ہے؟ تو کہا کہ تیرا ہاتھ کٹے گا۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو پورے مدینے میں کوہرام بن گیا، اور ان کے خاندان کے لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، زمین پر چلنے کے لائق نہیں، کچھ کرو کہ حضور کو اس فیصلے سے روکو، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ لیکن نبی سے بات کرے کون، اتنی ہیبت تھی ہے۔ بڑے غور و خوض کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو کہا کہ وہ حضور کے بڑے لاڈلے ہیں، ان سے کہو کہ آپ سفارش کریں اس معاملے میں۔ حضرت اسامہ نے بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ یار اس معاملے کو تم روکو، اگر حضور نے تو فیصلہ دے دیا ہے، اگر یہ عورت کے ہاتھ کٹ گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، زمین پر رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، لوگ ہمیں تانا دیں گے۔ حضرت اسامہ نے کہا ٹھیک ہے میں حضور سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے، اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے، گھر پر آئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لی اور اندر آئے، حضور آرام فرما رہے تھے، آتے ہی پیر دبانا شروع کر دیا، کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے، خیریت ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لاڈلے لوگ جو اپنا انداز ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بات شروع کی، اللہ کے رسول وہ فاطمہ نے بارے میں آپ نے فیصلہ کیا ہے؟ تو کیا کیا ہے؟ کیا اس نے چوری کی ہے کہ کی ہے؟ اس نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے رسول اس کا ہاتھ کٹے گا؟ تو کہ ہاتھ کٹے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس نے اقرار کیا ہے، کٹے گا یہ۔ حضرت اسامہ نے پیر دباتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میری آپ سے درخواست ہے، اونچے خاندان کی عورت ہے، اس فیصلے کو ٹال دے آپ، اتنے لاڈلے ہیں یہ، لیکن جیسے ہی اللہ کے حدود میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کے اطاعت میں سفارش کر رہے، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھ گئے غضبناک ہو کر، اسامہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور لوگوں نے جو تمہارے پاس بھیجا ہے، تم اللہ کے حدود میں سفارش کر رہے ہو مجھ سے کہ میں اس کے ہاتھ نہ کاٹوں؟ یہ نہیں ہوگا۔ اور غصے کی حالت میں اللہ کے رسول مسجد نبی میں بھی آئے اور ایک عجیب خطبہ دیا کہ لوگوں سن لو،
تم سے پہلے والی قومیں اس لیے تباہ کر دی گئی کہ جب کوئی غریب جرم کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، جب کوئی مالدار جرم کرتا تھا اسے نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوموں کو برباد اور تباہ کر دیا۔ اگر تم اپنی تباہی چاہتے ہو تو یہ انداز کرنا، انصاف میں فرق کر دینا، یہ نہیں ہوگا۔ پوری پاسداری کرے انبیاء علیہ السلام بھی، خود بھی کر رہے، امت کو تلقین کرے، اس کے بغیر تمہیں نجات کا کوئی چارہ کار نہیں۔ خلیفۃ المسلمین بھی کہا کہ آپ کو بھی اطاعت کرنا چاہے کتنے بھی۔ عیسائیوں میں مسلمانوں میں فرق یہی ہے، عیسائیوں کے وہاں جو پوپ ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب کہلاتا ہے، ان کی اصطلاح میں وہ جو کہہ دے گا وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ ایک صحابی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے یا خلیفۃ اللہ، تو کہا کہ لا، میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، میں خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت تعمیر کر کے ہمیں دی ہے، ہمارا کام ہے کہ اس کو دنیا میں نافذ کرے۔ اب کوئی آدمی اس میں نہیں کہ جو رد و بدل کر دے گا، پوپ کے بعد تو کوئی بھی رد و عمل ہو جاتا ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ مکمل طور پر اطاعت، اللہ تعالی ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم اس طرح اطاعت کرو اور ایمان لاؤ جس طرح یہ پہلے والے لائے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہم نے مدد والا معاملہ کیا تھا وہ آپ کے ساتھ بھی ہم کر دیں گے، کوئی سمجھوتا نہیں، چاہے کچھ بھی حالات آ جائے آپ کو۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرہ کر دیا گیا، پانی بھی بند ہے، کھانا بھی بند ہے، جانے نہیں دیا جا رہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی طرح سے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان کے پاس چلے گئے اندر، باقی لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ حضرت عثمان سے کہا کہ امیر المومنین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہفتے سے، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ حج میں گئے ہوئے تھے، شورائی نظام ہوتا تھا، ایک امیر ہوتا تھا اس کے نیچے شورا ہوتا تھا، جب امیر المومنین کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا شورا سے مشورہ کرتے تھے، اس کے بعد عمل کو نافذ کرتے تھے، خالی دینے کے بول دیا بس تم کو ماننا ہے۔ کوئی بھی امور شورا کے درمیان میں آتا تھا، اس میں مشورہ ہوتا تھا، پھر امیر اس کا اعلان کرتا تھا۔ تو کہا کہ شورا کے لوگ ہیں نہیں، میں ان کا انتظار کروں گا، جب مکے سے واپس آئیں گے اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ تو ابو ہریرہ نے ان کو یہ کہا کہ امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دے کہ 2-3-4 گھنٹے کا کام ہے، جو 100-150 جو باقی آئے ہم اسے قتل کر دیں۔ جان کی لالے پڑے ہوئے، جس شخص نے مدینے میں کنووں کا انتظام کیا، انبیاء ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ عثمان، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، تو میرا رفیق ہے، اور یہ بھی بشارت سنائی کہ عثمان، انہوں نے جو تبوک میں امداد کی تھی اللہ کے راستے میں، اور یہ بشارت دی تھی کہ عثمان آج کے بعد تو جو کوئی گناہ کرے گا تیرا گناہ تو جو نقصان نہیں کرے گا اللہ سب معاف کر دے گا۔ تو کر سکتے تھے چلو بھائی جان بچا لو، تیگرم بازی کر لو، ہم کرتے نا ہلا بازی، یہ کر لو، یہ راستہ نکل رہا ہے، مولوی صاحب کچھ کرو نہیں، یا کچھ ہو جا رہا ہے تو ایسے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ میں ان سے کیسے قتل کرنے کا حکم کروں؟ ہمارے دین اور شریعت میں 3 وجوہات ہوتی ہے قتل کرنے کی، یا تو اس نے کسی کا قتل کیا ہو، یا وہ مرتد ہو جاوے تو میں قتل کر سکتا ہوں، یا باغی اسلامی ریاست سے بغاوت کر دے، ان کے کچھ مطالبات ہیں، ان تینوں میں سے کوئی شرط پائی نہیں جاتی ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ تم آپ ان سے مار دو؟ اور کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر ابو ہریرہ نے کہا کہ پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، ورنہ تو ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ عثمان میرے دنیا سے جانے کے بعد تجھے جو خلقت پہنائی ہے یعنی خلافت ملے گی، لوگ تجھے اصرار کریں گے، تیری جان جائے تو جائے، اس سے دستبردار مت ہونا۔ تو نہیں ہوئی، اور اسی حال میں وہ شہید کر دیے گئے۔ ہم سے بھی یہ معیار کا مطالبہ ہے کہ آپ کی جان کی بھی لالے پڑ جائے، آپ اسلام سے سمجھوتا نہ کریں، آپ کے دل میں اسلام مستحکم ہو، کوئی سمجھوتا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر قوموں کے ساتھ ہمارا اچھا رویہ ہو۔ یہ 2 بنیادی اصول اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کی۔ اگر تم طاقت میں ہو، اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دے، تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہاری ریاست میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے کبھی ظلم نہیں کیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے لوگوں کے ساتھ جو معاہدات کیے تھے کیا تھے بھائی؟ اس میں ان کی گرجا گھروں کو، ان کی ساری چیزوں کو محفوظ رکھا گیا تھا اور سارے لوگوں نے اس کی پاسداری کی ہے. یہاں تک یہ آتا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 64 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی. مسلمان ہر جمعہ کسی اور ملک میں پڑھتے تھے. اتنی تیزی کے ساتھ اسلامی سرحدیں پھیل رہی تھی. دمشق کی جامع مسجد چھوٹی پڑنے لگی. بالکل اس کے قریب میں ایک چرچ تھا. تو جو چرچ کے پادری تھے، جو لوگ ذمہ دار تھے، ان کو بلایا امیر المومنین نے. وہ تو ٹیکس لے کے رہتے تھے، مسلمانوں کی مال و جان کی حفاظت کرتے تھے. اتنا بڑا وقت کا امیر، انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، ہمیں وہ جگہ دے دو. کتنی وہاں پر آزادی ہوگی، کتنا انصاف کا معیار ہوگا. برجستہ عیسائیوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں دیتے ہیں. وقت کے حاکم کوئی چیز مانگے اور وہ بھی اتنا زبردست طاقتور تو اس کے مد مقابل میں کوئی نہیں ہے، اور ایک چھوٹا سا گروپ اور چند پادری اور راہب یہ کرے کہ نہیں دیں گے. بادشاہ ہو، اس کا دماغ کہاں ہوتا ہے، لیکن کہا کہ ہم نہیں دیں گے. معذرت کر دی انہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی ملکیت ہے، ہمیں جبر نہیں کر سکتا ہوں، جائیے. اتنا پاس و لحاظ تھا. مروان کا زمانہ آیا، اس نے کہا، پھر بلایا کہ بھئی ہمیں تو مسجد کم پڑ رہی ہے، جو تھوڑا سا اطاعت میں کمزور تھی اس کی. اس نے کہا کہ بھئی ہمیں مسجد چاہے بنانی ہے، چرچ دے دو، جو پیسے چاہے لے لو، پیسے لے لو یا تمہاری اور نئی چرچ بنا دیں گے. انہوں نے منع کر دیا کہ آپ ہم پر بائی فورس نہیں کر سکتے ہو، آپ سے ہمارا معاہدہ ہے. ارے میں حاکم ہوں، تمہیں کیسے کہہ دیا، ہٹو یہاں سے. اس نے وہ چرچ گرا کے مسجد میں لے لیا. وقت گزرتا رہا. عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا. ان کا انصاف بڑا مشہور تھا. عیسائیوں نے کہا کہ اب موقع آیا ہے بات کرنے کا. مسلمان اس میں نماز پڑھ رہے، حدیث کے درس ہو رہے، خطبے ہو رہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عیسائیوں کا وفد آیا کہ امیر المومنین، آپ جس مسجد میں نماز پڑھاتے ہو یہ حصہ ہمارا ہے اور ہم سے بائی فورس لیا گیا ہے، آپ ہمیں انصاف دیجیے، ہمیں ہمارا چرچ چاہیے. تو وہ کیسے ہوا تھا کہ ہمیں معاویہ نے بھی کہا تھا لیکن ہم کو جرب نہیں کیا، مروان نے ہم سے زبردستی لے لیا ہے. اچھا، فوراً شورا سے مشورہ ہوا، معاملے کی تحقیق کی گئی کہ واقعتاً ایسا ہی ہے. فوراً عمر ابن عبدالعزیز نے دمشق کے گورنر کو حکم دیا کہ جتنا حصہ چرچ کے سارا چرچ ان کو اثر نو بنا کے واپس کرو اور وہاں سے مسجد کی دیوار بنا دو. ہم ہوتے تو کیا کہتے، او امیر بہک گیا ہے، عیسائیوں کی خوشامد کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، مرتد ہو گیا، منافق ہو گیا. لیکن انصاف تھا ان کے وہاں. ہم اپنی کسی قوم پر جبر نہیں کریں گے. واپس کر دیا، اعلان کر دیا انہوں نے، ہمیں ظلم نہیں کریں گے. کسی کا حق ہے، ہم اگر طاقت میں ہے تو ہم کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، دے دو، ان کا حق ہے. بہرحال بڑے بڑے لوگ انوالو ہوئے اور عیسائیوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو حالات خراب ہو جائیں گے، امیر المومنین تو انصاف سے سمجھوتا نہیں کریں گے، وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، آپ سمجھ لو یا کچھ پیسے لے لو، یہ کرو. دوسرے لوگوں نے بیچ میں ڈال کر عیسائیوں کو راضی کیا اور وہاں سے ہٹا دیا. یہ ہے اسلام، یہ ہے معیار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کیا تھا. اللہ کے ساتھ بھی اطاعت ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اطاعت ہے. کوئی جرم نہیں ہوگا. مظلوم جو بھی ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، ظالم مسلمان بھی ہوگا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. میرا عزیزو، ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم دنیا کی قوموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ تم مسلمان اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہو. ایک بہت بڑے فرانس کے لیڈر نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اسلام کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں، یہ دنیا میں امن بھی قائم ہو سکتا ہے، معاشی حالت بھی بہتر ہو سکتی ہے، سیاسی استحکام بھی مل سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں عرب ملکوں کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے دین کو پس پوش ڈال کر یورپ کے پیچھے چل رہے ہیں. اور شہزادہ چارلس نے دبنگ دہل یہ بات کہی تھی اور ان کے سائنسدانوں سے بھی یہ کہا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مالک کا چلایا ہوا نظام میں ڈسٹرب نہ کرو.
اور دوسری یہ بات کہی تھی کہ ہمارا ملک جو یورپ اور برطانیہ جو بحران میں مبتلا ہے، اس کو اگر اس بحران سے نکالنا ہو تو اب ہمیں کوئی متبادل نظام دیکھنا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کیا متبادل نظام دیکھے؟ کہ آپ اپنی مرضی سے متبادل نظام دیکھو، لیکن میری فرسٹ پرائیورٹی یہ ہے، میں نے جہاں تک اسلام کو پڑھا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسلام کو پڑھیے، ہمارے ملک کے معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ہمارے ملک میں معاشرتی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، سیاسی استحکام بھی ہو جائے گا۔ بہت بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام انسانوں کو گزارنے کے لیے دیا ہے، ہماری جو اس وقت پرابلم ہے وہ ساری پرابلم سولو ہو جائے گی۔ اور اس نے کہا کہ جب تم مطالعہ کرو اسلام کا، دو باتیں یاد رکھنا، ہمارے ہسٹورینس نے جو اسلام کے بارے میں ہسٹوری لکھی ہے اس کو دماغ سے نکال دینا، بہت گلو کیا گیا، چھوڑ دو، اسے بھول جاؤ۔ اور دوسرے نمبر پر اس وقت جو مسلمان تمہیں زمین پر ریئلٹی نظر آ رہی ہے وہ اسلام نہیں ہے، اسے بھول جاؤ۔ اصل ماخذ جو قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث، اس کو آپ پڑھیے اور سوچئے کہ میری قوم اور یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کے کیا مسائل ہے اور اسلام ان مسئلے میں کیا حل پیش کرتا ہے، ایڈجسٹ ہو جائے گا ہمارے ملک کے ساتھ، اور ہم بہت جلدی تیزی کے ساتھ اوپر آ جائیں گے۔ اس لیے اس وقت برطانیہ میں اور فرانس میں کشمکش چل رہی ہے کہ ہم انٹرسٹ فری ورلڈ بینک، فرانس والا کہتے ہیں ہم بنائیں گے، برطانیہ لندن کہتا ہے کہ ہم یہاں پر بنائیں گے، اور اس نقطے پر آ پہنچے ہیں کہ سود کے ساتھ دنیا کی معیشت کو بہتر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سود کے بغیر کیسے کاروبار کریں گے؟ دنیا کی قومیں ٹکر سر پیٹ کر واپس آ رہی ہے اسلام کی طرف، اور ہم ہے کہ اسلام سے منحرف ہو کے وہاں جا رہے ہیں۔ اے میرے بھائی، حالات کو سمجھو۔ اگر ہم نے دین پر عمل نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ایسا کیا ہے کہ اللہ نے دوسری قوموں کو ایمان دے دیا اور مسلمانوں کو ان کے حوالے، ظالموں کے حوالے کر دیا، جو ان پر کوئی رحم نہیں کیا گیا۔ اس لیے آپ سے بہت معتبانہ گزارش ہے کہ ان تمام حالات کو سمجھو۔ یہ ترک میں جو خلافت تھی نا، 1919 میں گرا دی گئی تھی، اس کے جو آخری خلیفہ تھے انہوں نے جو خط لکھا ہے ان کے میر و مرشد کو، اس کو پڑھیے آپ کبھی موقع ملے تو۔ اس میں جو الفاظ انہوں نے لکھے کہ ہمیں یہ زوال کیوں آیا، ہماری مستحکم خلافت کو کیوں گرا دیا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے 100% ہماری خلافت میں اسلام نافذ کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کر سکے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ ہمارے اپنے غدار جنہوں نے خلافت کی جڑوں کو کمزور کر دیا، اور یہ اپنے شیخ کو کہہ رہے کہ میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تاریخ کے ریکارڈ پر محفوظ ہو جائے، تاکہ پیچھے آنے والی نسلیں وہ محفوظ کرے اور یہ سمجھے کہ اپنے ملکوں کو اگر تمہیں بچانا ہے تو اسلام کے علاوہ تم نہیں بچا سکو گے۔ میرے ساتھ جو ہونا ہو تو ہوگا۔ ان کو بڑی پیشکش کی گئی تھی اسرائیل کو وہاں آباد کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اس میں سمجھوتا نہیں کیا تھا کہ میں اپنے آبا اور اجداد کی ملکیت کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کی تاریخی چیز کے ساتھ میں سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں۔ 15 لاکھ سے کتنا کروڑ کہے اتنے پاؤنڈ کا ان کے آفرز کی گئی تھی، کہا کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، فلسطین کے وہاں پر اسرائیل کو آباد کرنے کی اجازت دے دو آپ۔ ہونے کا میں نہیں کر سکتا ہوں، اور آج مسلمان بڑھ چڑھ کر اس کو دے رہے ہیں۔ تقریباً 5-6 ملکوں نے اس پر دستخط کر دیے کہ بھئی اسرائیل کو تسلیم کر دیا جائے، بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ ہمارے اسلامی ملک کے حکمران، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ پھر کیا ہوگا؟ حدیث میں آیا نا کہ عرب تو ہلاک کر دیے جائیں گے، کیوں؟ کہ اللہ کے احکام سے روگردانی کی انہوں نے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو وہاں پر آباد کیا تھا بیت المقدس میں، انہوں نے اللہ کے دین سے انحراف کیا، اللہ نے ان پر ظالموں کو مسلط کیا اور وہاں سے نکال باہر کیا کہ نکلو یہاں سے۔ آج مسلمان نے بھی وہی کیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ساری قوموں کے ساتھ ہے کہ جو بھی ہمارے دین کے ساتھ مذاق کرے گی اور انحراف کرے گی اس پر ذلت ہم مسلط کر دیں گے۔ آج ہم کتنی ذلت میں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ صرف پیرس میں 12 آدمی مرتے، 40 ملکوں کے پرائم منسٹر آ جاتے ہیں وہاں پر، 40 ملک کے پرائم منسٹر ٹوٹ پڑے پیرس میں 12 آدمی کے لیے۔ ایبدو ہڈلی پر حملہ ہوتا ہے، وہ انسان تھے، 10-12 لاکھ عراق میں مار دیے گئے، 12 لاکھ سے زیادہ افغانستان میں مار دیے گئے، 15 لاکھ عراق میں مار دیے گئے، سیریا میں مار دیے۔ کون سے ملکوں نے مظاہرہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
یہ ذلت کیوں آئی؟ کبھی سوچا ہم نے تنہائی میں؟ یہی وجہ ہے کہ میرے بھائی ہم نے اللہ سے روگردانی کی، اتنے بے وزن ہو گئے۔ کتے کی موت پر ہمارے ملک میں جب بش آیا تھا، آگرہ میں گھوم رہا تھا، اس کے کتے کو ایک آدمی نے کتا کہہ دیا تھا، ہماری ایک آرمی نے اس کو معافی مانگنی پڑی کہ میرا کمانڈو ہے، تو نے کتا کہا اس کو؟ کیا ہو گیا ہے بے امریکی؟ اتنے سب ذلت کے باوجود ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں، ساری باتیں مجمع میں کہنے کی نہیں ہوتی ہے، بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میرا جگر آپ کے سامنے نکال کر رکھ دو میرے بھائی، ان حالات کو سمجھو۔ اللہ نے اس دنیا کی تقدیر کو بدلنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب انصاف دنیا میں قائم ہونے ہی والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چھٹائی کرے گا، مومنین الگ کر دیے جائیں گے، منافقین الگ کر دیے جائیں گے۔ سیریا کے، شام کے حالات کے بعد ساری دنیا کے سامنے پردے چھٹ گئے کہ کون سے اسلامی ملک کے حکمران مسلمان ہیں اور کون سے منافق ہیں، چھٹ گئے۔ میرا عزیزو، امتحان شام سے شروع ہوا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہوگا۔ کیا ہم آئے دن ہمارے ملک کے ابھی جو سارے انتخابات کے مسائل چل رہے ہیں، آپ نہیں سن رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ بہت سے لوگوں کے سامنے جب یہ بات کہتے ہیں یار یہ تھوڑا ہو جائے گا، اس کے باپ کا بندھارن کے بدل دیں گے۔ ایک آدمی کے سامنے ایک جگہ بیان کرنے کے جاتے عشاء کے بعد، تو عشاء کی نماز سے پہلے جاتا گاؤں کے چوٹھا پر بیٹھے، گاڑی روکی تو وہاں سے میں گزر رہا تھا تو چند لوگ تذکرہ کر رہے تھے کہ نا باپنو دیش سے کہ بدلی نق سے۔ بتائیے اب کیا کہے ان نادانوں سے بھائی؟ کتنی مثالیں دوں آپ کو کہ جہاں پر ان کے بندھارن اور آئین کو توڑ دیا گیا۔ مصر میں 5 مرتبہ توڑ دیا گیا، الجزائر میں توڑ دیا گیا، عراق میں توڑ دیا گیا، برما میں توڑ دیا گیا، ہمارے ملک میں بھی توڑا جائے گا اگر اب بھی ہم نہ سدھرے تو۔ یہ آخری موقع ہمارے پاس آ رہا ہے، اور دبنگ جوہر میڈیا پر آ کر یہ کہہ رہے کہ 2019 کا آخری الیکشن ہے، پھر کوئی الیکشن نہیں ہوگا۔ سب مسلمان سو رہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اے میرے بھائی، دماغ سے بات کو نکال دینا۔ فاسق اور فاسق مسلمان اگر زندگی گزارتے رہے، میری بد دعائیں ان کو تباہ نہیں کرے گی، اللہ ہمارے منہ پہ مار دے گا۔ جاؤ، تم باغی ہو میرے دین کے ساتھ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں امن کے ساتھ زمین پر بسا دے، نہیں ہوگا۔ یہ سارے الارم میرے اور آپ کے خلاف بجائے جا رہے کہ اے امت، تم میری طرف رجوع کرو، اپنی زندگی کے اعمال کو صحیح کرو، مجھے راضی کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو اس ظالم تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، نہ تمہارے بچوں پر نہ تمہارے بوڑھوں پر رحم کریں گے، اور اس وقت تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے، تمہاری دعاؤں کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا امتحان ہونے ہی والا ہے۔ کتنے لوگ اس پر ہمیں بات کر رہے، کیا کریں گے؟ یہ جو وندے ماترم کا چلا تھا تو کہہ رہے یار، اور یہ یوگا کا چلا تھا، بچوں کو زبردستی اسکول میں کروایا جاتا ہے، کیا کریں گے؟ دیش میں رہتے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے تو کیا کریں گے؟ یوگا کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو کیا بات ہے؟ اے میرے بھائی، کیا ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے ایمان سے سمجھوتا کر لیں گے؟ ان چھوٹی سی حقیر کی دنیا پر ہم راضی ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیں آخرت کے لیے ہم گوا دیں گے اس کو؟ یہ کیا ہزاروں کی تعداد میں اسے مسلمان موجود ہیں، اور آج بھی بھیجتے ہیں۔ جتنے بھی عیسائیوں کے اسکول ہے، کانوینٹ، کس طرح مسلمان دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کو وہاں داخلے کے لیے۔ ایک اچھا خاصا بھائی ایجوکیٹ، پڑھا لکھا، میری ایک ملاقات ہوئی، گھر اپنا تلاش کر رہا تھا کرایہ سے، تو ان کا گھر خالی تھا، میں ملنے کے لیے گیا تو بات میں بات چلی، کہا مولانا دعا کرنا میری بچی کا کانوینٹ میں ایڈمیشن ہو جائے۔ وہ بڑا روزہ بھی رکھ رہی ہے، صدقے بھی کر رہی ہے، اس کی ماں بھی کر رہی ہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا اس سے پوچھا، میں نے کہا ماتلیوا یا منشی میں کسی اور اسکول میں رکھ دیجیے۔ تو کہا نہیں مولانا، میں نے اسے کہا کہ تجھے پتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہو، تمہاری نسلوں کو عیسائی بنایا جا رہا ہے۔ کوئی احساس نہیں، سنتا رہا خالی، کوئی کامنٹ نہیں کیا اس نے۔ ایسے کئی لوگ ہیں میرے بھائی، ہمارے دلوں سے ایمانی حمیت اور غیرت ختم ہو گئی تو پھر اللہ کو اسے مسلمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے دین اسلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، مسلمان کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔
دین پر چلو گے تو محفوظ رہو گے، دین سے روزگردانی کرو گے اللہ ہٹا دے گا۔ اس لیے آپ یہ بات کو سمجھ لیں کہ دنیا میں مذہب کی جنگ شروع ہوئی ہے۔ ایک جغت قطبی نظام، ایک دجالی نظام سے ہمارا مقابلہ ہے، اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کو دنیا میں غالب ہونے کے لیے ایک ہی دیوار کھڑی ہے، وہ ہے اسلام، ہم اسے گرا دیں گے، ہمارا نظام پھیل جائے گا۔ اور اس دیوار کی حفاظت کرنے والے مسلمان اس کو سو رہے ہیں، اور روز اس میں چھید ہم خود کر رہے ہیں۔ اے میرے بھائی، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ غفلت کی زندگی سے باہر آئیے، اللہ کے گھروں کو آباد کیجیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، ورنہ اللہ کی غضب سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ کیا کہنا ہے شام کے لوگوں کے بارے میں، کیا کہنا ہے عراق کے لوگوں کے بارے میں، کیا کہنا ہے لیبیا کے مسلمانوں کے بارے میں، کیا کہنا ہے سیریا کے مسلمانوں کے بارے میں، اور ایک زمانے میں برما کے مسلمانوں کے بارے میں، آج وہ کس حال میں ہے؟ صدقے اور خیرات کھانے پر مجبور ہے، کیمپوں کی زندگی گزار رہے، ایک ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے تقسیم کیے جا رہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی امداد نہیں ہے کہ ہم تمہیں پیٹ بھر کھانا کھلا دیں۔ اور اب ایک تازہ ترین یہ حالات آئے تھے کہ ہر امت مسلمہ میں سے 10 بچوں میں سے 1 بچہ بھوکا ہے۔ 50 کروڑ بچے ایسے ہیں جو بھوکے ہیں، اور زیادہ تر اسلامی افریقی ملک ہے وہاں پر زیادہ بھوک ہے۔ تو سروے کرنے کے بعد کہا گیا کہ ہر 10 میں سے 1 بچہ امت کا بھوکا ہے۔ اور ہماری زندگی ہم کہاں گزار رہے ہیں؟ ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے؟ ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ اے میرے بھائی، اپنے وقت کا بھی صحیح استعمال کرے، اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کرے، اور آنے والے الیکشن کے اندر بہت سمجھداری کا ہمیں ثبوت دینا ہے۔ خاص کر کے میرے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ اپنے واٹس ایپ کو، فیس بک میں کوئی اس طرح کی کامنٹ نہ کرے۔ دیکھو، گالی دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو بھی میسج بریکنگ ہو، دیکھیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نیوز بریک کیا، اس کے بعد وہ تو سارے کامنٹ پڑھتے ہیں، پھر اپنے لوگوں کو دکھا دے کہ دیکھو مسلمانوں کے یہ جذبات ہے، مسلمان یہ کہتے ہیں، دیکھو مسلمان ہے، دیکھو اگر تم نے ہم کو ووٹ نہیں تو یہ کر دیں گے۔ ایسی کوئی نادانی نہ کرے، اس لیے کہ حکومت کے لوگوں نے ساتھ ساتھ یہ چال چل رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو خوف زدہ بھی کرنا ہے، وہ یقیناً ہماری باصلاحیت لوگوں پر بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی بے وقوفی کا ثبوت نہ کرے، کوئی ایسی کامنٹ نہ کرے، دیکھتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اور ہمارا ملک سیکولر اور جمہوری ہے، ابھی ہمارے پاس موقع اور وقت ہے، اپنے ووٹ کا بہترین استعمال کریں۔ جس کو ہم حق سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور دشمن ہے، یعنی کچھ تو کچھ اس میں خیر ہے، اس کو ووٹ دیں اور بھرپور اس کا استعمال کریں۔ غفلت میں نہ لے میرے بھائی، ورنہ ہندو راج کو بنانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی اس الیکشن میں۔ لوک سبھا میں لانا ہے، 334 تو ان کی ہے، 364 کرنا ہے۔ اگر وہ بل لاتے تو پاس ہو جائے، کیونکہ ان کے بہت سے اتحادی موجود ہیں۔ راجیہ سبھا میں 164 چاہیے، اس وقت ان کی 84 ہے، وہ بھی کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور پھر راشٹرپتی کی دستخط، اور 29 میں سے 15 اسٹیٹ میں ان کی حکومت ہونا آج بھی موجود ہے۔ کتنا خطرات میرے سر پر منڈلا رہے اور ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ اس لیے آپ سے معتبرانہ گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے اور اس کی ذہن سازی کرے۔ جب وہ دن آئے، بہت سمجھداری کے ساتھ ایک ہو کر ہمیں اپنے حق کا استعمال کرنا ہے اور شہادت دینی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک نتائج نہیں آ جاتے، اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہیے کہ اللہ تو ایسے حکمرانوں کو لیا جو ہمارے ملک میں انصاف قائم کر دے اور تیرے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ آج سارا لوگ یہاں سے میں مصمم کر کے جائے کہ ہماری جو زندگی گزری ہے وہ گزری ہے، لیکن اے اللہ اب میں صحیح معنوں میں متقی و پرہیزگار بن کر زندگی گزارنے کا عزم کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میری توبہ کو قبول فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ سے آج ہی سے 2 رکعت پڑھ کے جائیے اور ہمارے جن لوگوں کے ساتھ نا اتفاقیہ ہے، جو اس نے ساری اللہ کے لیے معاف کر دو، سارے اللہ کے لیے بھلا دو، نیک بنو اور ایک بنو، اس کے بغیر مسئلے کا حل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ روزانہ پہلے آسمان پر آ کر اللہ اعلان کرتا ہے، آؤ کون رزق چاہنے والا میں اس کو رزق دینے کے لیے تیار ہوں، آؤ میں کون مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کون ہے جو مدد چاہنے والا میں اس کی مدد کر دو۔ لیکن ہم غفلت کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اے مسلمانوں کو پھر غفلت سے بیدار ہو جاؤ، ہماری رب کی پکار کو پہچانو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہو کہ اللہ ہم عاجز اور مسکین اور بے بس ہے، اللہ تو ہماری مدد کر دے۔
اللہ تو اس امت پہ رحم فرما دے. کس صورت حال سے امت مسلمہ گزر رہی ہے. ہماری ہزاروں بیٹوں کی عصمتیں لوٹی گئی, ہمارے مال و جان کو برباد کر دیا گیا, ہمارے ملک کے ملک تباہ و برباد کر دیے گئے, اور آئندہ آنے والے چند مہینوں میں انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے, اے میرے بھائی مسلمانوں, ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایسے حالات اس دنیا پر قائم ہونے ہی والے ہیں. اب بھی ہم نہیں جاگیں گے, اب بھی اپنے اللہ کو راضی نہیں کریں گے. اسلام سے بہت معتبانہ گزارش ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو منائے, ورنہ ان تکلیف سے ہم بچ نہیں پائیں گے, اور وہ حالات قائم ہوں گے کہ ہم بھی جھلک جائیں گے, اور اسے برداشت کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت اور استعداد نہیں رہیں گے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کو راضی کرے. سارے مسئلے کا حل اسی کے پاس ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اسے فرعونوں سے نمٹا ہے, قارونوں کو ختم کیا ہے, نمرودوں کو بھی ختم کیا ہے. آج بھی اللہ وہی قدرت کے ساتھ موجود ہے. اگر اللہ کو راضی کر دیں گے, آنن و فانن سارے مسائل کو اللہ حل کر دے گا, اور امن بھی قائم کر دے گا, اور اس امت کو مظلومیت سے بھی نکال دے گا. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے دعا کرتے رہے, اور 2 رکعت روزانہ اہتمام کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کی اس امت کی مدد فرما, اور اس امت کی گردن کو ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑا دے اور امن قائم کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ, جہاں مسلمان بھوکے انہیں کھانا کھلا دے. اے اللہ, جو مسلمان کیمپوں میں ہے اللہ تو انہیں بھوک کو ختم فرما دے. ہمارے ہزاروں بچے زخمی ہیں, اے اللہ ان کے زخموں کو مندمل فرما دے. اے اللہ, ہمارے ہزاروں جوان شہید ہو چکے ہیں, اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ, یتیم اور بیواؤں مسکینوں کی مدد فرما دے. جو لوگ کیمپوں میں ہیں اللہ ان کے گھروں پر واپسی کی شکل صورت پیدا فرما, ان کے ملکوں میں امن قائم فرما. اے اللہ, عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما, شام کے مسلمانوں کی مدد فرما, لیبیا اور جزائر کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ, یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما, برما کے مسلمانوں کی مدد فرما, کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے رب العالمین, ہمارے تک یہ خبریں پہنچ رہی ہے کہ اللہ جزیرۃ العرب سعودی عرب میں حالات خراب ہونے ہی والے ہیں. اے اللہ, تو ہمارے بیت اللہ کی حفاظت فرما, مسجد نبوی کی حفاظت فرما, ان شیعہ بدماشیوں سے اللہ تو پوری حفاظت فرما. اور اے اللہ, تو وہاں پر امن و امان قائم فرما, ہمارے ملک میں بھی امن و امان کو قائم فرما, ہماری مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, امت کی مال اور جان کی حفاظت فرما. ہونے والے الیکشن میں اے اللہ, تو بہترین اور بھلے لوگوں کو لے آنا جو اس امت کے ساتھ, تیرے مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. اے اللہ, اسے غیر شکل صورت پیدا فرما. رب کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما, اور اے اللہ, تو ہمارا اور پوری امت کا حامی اور ناصر ہو. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.